Assalamu alaikum. Dear students, today it's our third lecture for SMEs management, and the topic we are going to discuss is the role of entrepreneurship in the development of SMEs. تو دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں آج ہم نے کیا ڈسکس کرنا ہے. سب سے پہلے میں آپ کو اس ورڈ کی افادیت بتا دوں جو کہ انٹرپرینیورشپ ہے. بیسیکلی یہ ایک لفظ جو ہے یہ ایک فرینچ ورڈ انٹرپرینور سے یہ انٹرپرینورشپ بنی ہے, اور اس کی جو ہسٹری ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے. اس کے ہم مختلف جو فیزز ہیں وہ ڈسکس کریں گے, اور اس کو اسپیشل ریفرنس ٹو دی ایس ایم ایز ہم خود ڈسکس کریں گے کہ جی کس طرح ایس ایم ایز اور اس کا ریلیشن شپ جو ہے وہ بنتا ہے. تو آئیے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ واٹ از این انٹرپرائز اینڈ ہاؤ ڈز دس ورڈ انٹرپرینورشپ اٹ فٹس ان ٹو این انٹرپرائز. تو اس کے لیے ہم اس کی ہسٹری کو دیکھتے ہیں. ہمارا آج کا جو سبجیکٹ ہے دیٹ از دا رول آف انٹرپرینورشپ ان دی ایس ایم ایز. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی کس طرح سے ایس ایم ایز اور انٹرپرینورشپ کا جو رول ہے یہ کیسے سے کو ریلیٹڈ ہے اور کس طرح یہ ایک دوسرے کے لیے کو ایگزسٹ کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں ہمیں تھوڑا سا یہ ڈسکس کرنا پڑے گا کہ وائی دس ورڈ انٹرپرینور ہیز بین انٹرڈ ان ٹو دی ڈیفینیشن آف ایس ایم ایز. تو آئیے تھوڑا سا ہم اس کو ڈسکس کریں کہ یہ ہسٹری جو ہے اور یا یہ جو ریلیشن ہے یہ کیسے ہمارے سامنے آتا ہے. اس کے لیے ہم تھوڑا سا ذرا اس کو ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے. بیسیکلی اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں جو انوویشنز ہوئی ہیں, وین آئی ٹاک اباؤٹ دا انوویشنز I am talking about the biomedics, I am talking about the genetics, I am talking about the software, hardware, electronics, you name it, medicines, basic sciences, earth sciences, and all other innovations of for either human consumption or industrial origin کی جو ہیں. بیسیکلی ان میں سے 71% جو ہے ان کا جو بیس ہے وہ ایس ایم ایز ہیں, یعنی ایس ایم ایز نے ان کو انوینٹ کیا. اب سوچنے والی بات ہے کہ ان کمپیرزن ود دا بگ انڈسٹریز آف کورس وچ آر ود دی مور ریسورسز, ود دی مور بگ نیٹ ورک, ود دی مور مینجمنٹ لیئرز, ود دی مور اسٹرکچرڈ لیئرز, کیوں اتنی زیادہ جو انوویشنز ہیں وہ یہاں پہ ہوئی ہیں اور کس طرح سے جو ترقی ہے وہ زیادہ جو ہے وہ اس سیکٹر میں ہوئی ہے. واٹ از دا فیکٹر بہائنڈ, واٹ از دا موٹیویٹنگ فورس that is leading this sector to a remarkable success. تو جناب وہ ہے ہمارا انٹرپرینور. Today we are living in a civilization which is the civilization of industry, the civilization of industrialization. ہمارا آج کا تمدن جو ہے, تہذیب جو ہے, یہ انڈسٹریلائزیشن کی تہذیب ہے. And the directing force that animates this framework is called an enterprise. And in the modern theory of economics, the person who used to be a businessman is now called an entrepreneur. ہم دیکھتے ہیں جی کہ جو انٹرپرینور ہے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. ڈیفینیشن اس کی سمپل جو تھی وہ تو ہم نے کر دی کہ جناب ہی از اے پرسن ان ماڈرن اکنامکس جو کہ ہم اس کو بزنس مین کی جگہ ریپلیس کر رہے ہیں, اور وی ان ماڈرن لینگویج آف اکنامکس وی کال ہم انٹرپرینور انسٹیڈ آف کالنگ ہم اے بزنس مین. اف یو گو ٹو ڈکشنری, بزنس ڈکشنری, it will be written that it's a person who do his business against risk taking. تو ڈفرینٹ ہمیں اس کے معنی گے, لیکن ہم اس کے دیکھتے ہیں کہ واٹ از دا ہسٹری آف that thing, کہ کس طرح سے ہمیں جو ہے وہ ہسٹری کس طرف لے کے جاتی ہے. اس سلسلے میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ سب سے پہلے جب یہ چیز ڈسکور ہوئی تو فرانس میں 1975 1976 there was a French baker and his name was Cantillon. کینٹلون نے ایک ٹرم ڈیفائن کی جس کو اس نے انٹرپرینور کہا, اور اس نے کہا جی دس پرسن از اے بیریئر آف انسرٹینٹیز. یہ ایک غیر یقینی حالات میں سفر کرتا ہے.
اور بعد میں دا فیمس اکانومسٹ شمپٹر اینڈ ایڈم اسمتھ دے آلسو ٹرائی ٹو ڈیفائن اٹ. ایڈم اسمتھ کے پیپرس میں ہمیں اس کی ڈیفینیشن ملتی ہے, بٹ اٹس ناٹ دیٹ کلیئر وچ وی ایکسپیکٹ ٹو بی فرام اکانومسٹ لائک ہم. تو اس سے جو زیادہ مچ بیٹر دین دس ڈیفائن کیا ہے وہ کیا ہے جوزف شمپٹر نے. وہ یہ کہتا ہے an entrepreneur is basically an innovator. He innovates the thing, he innovates the new ways. So let's see how he looks at, with his point of view, on the capabilities of an entrepreneur. اس کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی جو کینٹلون نے آئیڈینٹیفائی کیا, جو میں نے پہلے عرض کی تھی کہ جی بیریئر آف انسرٹینٹیز, تو اس نے کہا جی کہ جو انوویشن یہ کرتا ہے اور یہ جو انسرٹینٹیز ہیں ان کو یہ لے کے چلتا ہے. لیکن بعد میں شمپٹر نے کہا کہ جی بالکل انسرٹینٹیز ہیں, لیکن یہ انسرٹینٹیز کو جو ہے یہ تھرو ہز انوویشن یہ اس کو جو ہے وہ اپنی اس کو اپنی آپ کو منواتا ہے یا اپنے آپ کو وہ ڈیفائن کرواتا ہے. تو اس میں اس نے یہ ہمیں بتایا کہ جی ایک نیا اس نے ہمیں پرسپیکٹو دیا اور ایک نیا ہمیں اس نے ایک ویژن دیا کہ جی کس طرح سے جو ہے ایک انٹرپرینور جو ہے وہ نئی چیزوں کو مارکیٹ میں لاتا ہے, نئے آئیڈیاز کو مارکیٹ میں لاتا ہے, نئے ویز آف پروڈکشن کو مارکیٹ میں لاتا ہے. تو بیسیکلی 5 فیکٹرز جو تھے وہ اس نے ڈیفائن کیے اس سلسلے میں. پہلا اس میں تھا جی کہ انٹروڈکشن آف نیو گڈس. اب انٹروڈکشن آف نیو گڈس کیا ہے کہ جناب ہمارا انٹرپرینور جو ہے اس نے نئی چیز ایک دریافت کی, ایک نئی چیز انوینٹ کی اور اس کو مارکیٹ میں لے کے آیا ان دا بیٹرمنٹ آف ہیومن بینگ, فار دا بیٹرمنٹ آف انڈسٹریلائزیشن. اور ہماری جو نئی انوویشنز ہیں اسٹارٹنگ فرام دا میڈیسن اپ ٹو دا ٹاپ سافٹ ویئر اینڈ ہارڈ ویئر, اب یہ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ انوویشنز جو ہیں وہ اسمال انڈسٹریز اور میڈیم سائز انڈسٹریز میں ہوئی. تو انہوں نے کہا جی کہ یہ اس کی ایک خوبی یہ ہے, شمپٹر نے کہا کہ یہ نئی گڈس کو جو ہے وہ مارکیٹ میں لے کے آتا ہے. ہی از اے انوویٹر ان دا سینس کہ یہ 5 طریقوں سے چیزوں کو لے کے آتا ہے کہ نئی گڈس کو لے کے آتا ہے مارکیٹ میں. دوسری چیز جو اس نے کی وہ اس نے کی جی کہ یہ انٹروڈیوس کرتا ہے نئے طریقے پیداوار کے. ہی انٹروڈیوس دا نیو وے آف پروڈکشن. لائک وائز دیٹ سم ٹیکنیکل انوویشن از دیئر, دیٹ he just withdraw from the old methods which were lazy or which were not productive and then slip to the new methods جو کہ more productive ہیں, more economical ہیں in the sense of industrialization. اور اس طرح سے اس نے جو سیکنڈ اس کی خوبی لکھی شمپٹر نے وہ یہ کہا جی کہ یہ جو انوویٹر ہے یہ نئے طریقے لاتا ہے پروڈکشن کے چیزوں کو بنانے کے مارکیٹ کے اندر اور انڈسٹری کے اندر. تو جو تیسری چیز ہم اس میں دیکھتے ہیں شمپٹر کی ڈیفینیشن کے اندر ہی وہ کیا ہے کہ فائنڈنگ آف نیو پروڈکٹس, کہ جناب وہ ہر وقت اس سرچ میں رہتا ہے, وہ ہر وقت اس جستجو میں رہتا ہے کہ نئی پروڈکٹس کو ڈھونڈے, نئی پروڈکٹس کو وہ انٹرچینج کرتا رہے. جیسے کہ ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں کہ ان دا سیل اینڈ واٹر جب ہم نے دیکھا کہ جی پائپس جو ہیں وہ نہیں چل سکتے لوہے کے اور وہ ان کو جو ہے زنگ لگ جاتا ہے, تو ایک نئی انوینشن ایک دم سے آئی کہ جی فائبر گلاس کے جو پائپس ہیں وہ یوز کیے جائیں. آئی مین ہی از آلویز سرچنگ فار نیو پروڈکٹس. ہمیں یہ جو سب چیزیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس کا جو ہم نے فائنل پوائنٹ لے کے آنا ہے, ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جناب تعلیم کو نکال کے یہ کیا خوبیاں ہیں جو ان سب افراد کو اتنا کامیاب بنا رہی ہیں اور ان کی انڈسٹریز کو, اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کو اتنا زیادہ جدید سطح پہ لے کے گئی ہیں, باوجود اس کے کہ ان کے جو اونر تھے وہ اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے, لیکن کیا وہ صلاحیتیں تھیں جن کی وجہ سے یہ اتنی 71% انوویشن ان دا ورلڈ از سم تھنگ ویری بگ. جو چوتھا پوائنٹ دیکھتے ہیں ہم وہ یہ کہتے ہیں جناب کہ وہ ڈسکور کرتا ہے نئے سورسز آف سپلائی آف دا را مٹیریل. ہم آپ کو پتا ہے کہ ہماری جو بیسک انڈسٹریل ریکوائرمنٹس ہیں
they are dependent on two basic things. It's the source of raw material. Secondly, the utilities, I mean electricity ہے, gas ہے, labor ہے, جو بھی اس میں ہے. تو وہ کہتے ہیں جی شمپیٹر کہتے ہیں کہ انٹرپرینور جو ہے یہ, اور ان فرینچ دے کال اٹ انٹرپرینور جو ہے, وہ را مٹیریل کے نئے میتھڈس ڈھونڈتا ہے. اٹ از آلسو ون آف ہز انوویشنز. اس کی جو ڈسکوریز ہیں یا اس کی جو خوبیاں ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ را مٹیریل کے نئے طریقے, نئے سورسز جو ہیں ڈھونڈتا ہے ڈیفینیٹلی, جو کہ پرانے مروج طریقوں سے زیادہ سستے ہوتے ہیں, زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں, اور انڈسٹری کے لیے زیادہ وہ منافع کا باعث بنتے ہیں. تو پانچویں اور آخری جو اس نے انوویشن کی خوبی بتائی, اس نے کہا جی کہ آرگنائزیشن کو وہ ایک نئے طریقے سے سیٹ اپ کرتا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. I mean, when we look at the entrepreneurship, it is not a structured environment. اس میں لیئرز نہیں ہیں, as we have already discussed in our previous lectures, that an SME is a body that lack the layers of structurism. I mean, اس میں جو ہے لیئرز نہیں ہوتی مینجمنٹ کی. تو ایک فریڈم والے بندے کے لیے سنگل مین ہوز اے ڈیسائڈنگ فیکٹر ان این انڈسٹری, یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ جناب ایک ایسے آرگنائزیشن میں میتھڈس اور ایسے آرگنائزیشن میں طریقے لے کے آئے پروڈکشن کے, مینجمنٹ کے, اس کے بعد ایڈمنسٹریشن کے, فائنینس کو مینج کرنے کے, مارکیٹنگ کے, ایسے طریقے لے کے آئے جو کہ اس کے لیے بہت زیادہ اس کی انڈسٹری کے لیے جو فائدہ مند ثابت ہو سکیں. تو یہ بھی اس کی پانچویں جو شمپیٹر کی جو ڈسکوری تھی انوویشن کی, وہ یہاں پہ آ کے ہم نے یہ دیکھا کہ جناب پانچویں ڈسکوری جو ہے وہ یہ تھی کہ جناب وہ جو آرگنائزیشن کے اندر میتھڈولوجی ہے, جو مینجمنٹ کے میتھڈز ہیں, ان کو وہ ایک نئے طریقے سے, یہ بھی انوینشن میں آتا ہے, وہ تبدیل کرتا ہے یا ان کو ترتیب دیتا ہے. اب یہاں پہ ایک مسئلہ آ جاتا ہے. وین وی ٹاک اباؤٹ دا ورڈ انوویشن, اٹ مینس اے نیو تھنگ, اے نیو ڈسکوری. اینڈ ویئر اٹ ول ٹیک پلیس, اٹ ول اونلی ٹیک پلیس ویئر یو ہیو ریسرچ اورینٹیڈ کنٹریز. اینڈ ویئر دا ریسرچ ٹیک پلیس, اٹ ٹیکس پلیس اونلی ان دی ویری ڈیولپڈ کنٹریز, اسپیشلی ان دی ویسٹرن کنٹریز, امریکہ. ایون ریسرچ کے لیے اگر ہم کہیں تو ایون جاپان جیسی کنٹری جس کے اندر 91% SMEs ہیں, اس میں بھی ریسرچ کا فقدان ہے. ریسرچ صرف جو ہے یہ امریکہ, یورپ کی چند ممالک میں ہوتی ہے, اور پھر یہ ریسرچ جو ہے یہ جو ہے SMEs کے اندر, اس کو ہم انوویشن کہہ سکتے ہیں. تو تھرڈ ورلڈ کے لیے اٹس ویری ڈیفیکلٹ بیکاز دے کی ناٹ افورڈ دی ایکسپینسو ریسرچ. سو دیر از اندر ٹرم جو کہ بڑی دلچسپ ہے اور اس میں یہ آتی ہے, وہ جناب یہ ہے کہ انہوں نے ایک نئی ٹرم نکالی کہ جی امیٹیٹنگ انٹرپرینور. امیٹیٹنگ انٹرپرینور کیا ہے؟ یہ وہ انٹرپرینور ہے جو تھرڈ ورلڈ میں کام کر رہا ہے, لیکن آئیڈیا وہ ڈیولپ کنٹری سے لیتا ہے, اس لیے کہ اس کے اپنے ملک میں وہ ریسرچ فیسلٹیز نہیں ہیں, اپنے ملک میں وہ ریسرچ لیولز نہیں ہیں. اس لیے انہوں نے انوویٹو جو یا انوویشن کرنے والا انٹرپرینور تھا, اس کی بجائے اپنے لیے ایک نئی ٹرم کو استعمال کیا, اور جس کو انہوں نے کہا جی کہ یہ شخص جو ہے یہ امیٹیٹنگ انٹرپرینور ہے. تو انڈر ڈیولپ کنٹریز میں یا تھرڈ ورلڈ میں جو لفظ یوز ہوا انوویشن کے اگینسٹ, وہ تھا امیٹیٹنگ انٹرپرینور. بعد میں اس کو بڑے دو واضح گروپس میں منقسم کر دیا گیا. انہوں نے اس کو مزید آسان بنانے کے لیے یہ کیا کہ جی لیٹس سالو دس کانفلکٹ بائی ڈوئنگ دس, کہ ہم جو انوویشن کرنے والا انٹرپرینور ہے اس کو تو ہم کہہ دیتے ہیں انڈیپینڈنٹ انٹرپرینور. ایک شخص ہے جو انڈیپینڈنٹ انٹرپرینور ہے, وہ انوویشنز کرتا ہے, اور وہ شخص جو کہ اپنی صلاحیتوں سے ایک آرگنائزیشن میں he has a certain manager اور ایڈمنسٹریشن میں اور فائنینس میں اور مارکیٹنگ میں ایک certain سیٹ اپس بناتا ہے,
اور اس کے ذریعے چینجز لاتا ہے، اس کو انہوں نے کہا جی یہ کارپوریٹ انٹرپرینور ہے. یعنی دو بڑی واضح اس کی جو تھی گروپس بن گئے. ون واز دی جو ماڈرن ورلڈ میں جیسے میں نے عرض کیا امریکہ میں یا فرانس میں یا جرمنی میں جہاں پہ ریسرچ بہت زیادہ تھی، وہاں پہ جو انٹرپرینور تھا اس کو انہوں نے کہا کہ از انڈیپینڈنٹ انٹرپرینور، اور جو تھرڈ ورلڈ میں تھا اس کو انہوں نے کہا جی ہی از دا امیٹیٹنگ انٹرپرینور. تو اب ہم دیکھتے ہیں جی کہ ہمارے پاس جو نیکسٹ ڈیفینیشن ہے وہ کیا آتی ہے. اسی عرصے میں پیٹر کلبری نے جو اس کو ڈیفائن کیا انٹرپرینور کو، کہ انہوں نے کہا جی انڈر ڈیولپ کنٹریز میں جو انٹرپرینور ہے وہ بہت سارے فنکشنز کو جو ہے وہ پرفارم کرتا ہے. اس میں مختلف فیکٹرز کو کمبائن کر کے وہ مینیجر اسکلس کو یوز کرتا ہے پروڈکشن کے لیے، وہ انٹروڈکشن آف نیو ٹیکنیکس پروڈکشن کی لاتا ہے، اور مختلف اس قسم کے جو فنکشن ہے وہ یہ کرتا ہے. اس کے ساتھ جو ڈیفینیشن ہے انٹرپرینور کی وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کول ان 1959 ایک پرپزفل ایکٹیویٹی جو ہے وہ یہ پرفارم کرتا ہے. اس میں وہ مختلف قسم کے آپریشنز ہیں پروڈکشن کے، مارکیٹنگ کے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے ان کو ایک گروپ کی شکل میں یا ایک انڈسٹری کی صورت میں جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ جی ان کو پرفارم کرتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ ہمارے پاس کیا ڈیفینیشن ہے. ان دا ایئر 1959 ہربسن اور مائر انہوں نے جو ٹرم تھی مینجمنٹ کی اور جو آرگنائزیشن کی، اس کو مروج کر دیا انٹرپرینور کے لفظ کی جگہ. دے ریپلیس دا ورڈ انٹرپرینور بائی دا ٹو ورڈز مینجمنٹ اینڈ آرگنائزیشن. تو انہوں نے ایک بڑی خوبصورتی سے یعنی ایک چیز کو کہا کہ جی یہ بیسیکلی جو انٹرپرینور ہے یہ جو ایکٹ کرتا ہے یہ مینجمنٹ کے تھرو کرتا ہے یا پھر آرگنائزیشنل جو چینجز ہیں اس کے اندر کرتا ہے. تو واٹس نیکسٹ دیئر جے بی سے جو ہے وہ ریگارڈیڈ انٹرپرینورشپ وہ کہتا ہے کہ ہی از این آرگنائزر. یہ ایک بیسیکلی آرگنائزر ہے جو مختلف فیکٹرز کو کمبائن کرتا ہے ان اے وائبل وے ٹو ہیو اے کمرشلی وائبل پروڈکٹ اپنے لوگوں کے لیے کے سامنے لانے کے لیے. جو مختلف جو ہے جو فیکٹرز ہیں ان کو وہ آرگنائز کرتا ہے. تو بیسیکلی اس نے کہا جی کہ یہ ایک آرگنائزر ہے ان ساری چیزوں کے لیے. بیفور ڈسکسنگ دس یہ ضروری ہے کہ میں آپ کو اس طرف لے چلوں کہ جی ریسرچ ہماری کیا کہتی ہے. جناب ہم ڈسکس کریں گے دنیا میں سب سے جو محترم ادارہ مانا جاتا ہے ٹیکنالوجی میں اور ریسرچ میں، دیٹ از MIT میساچیوسیٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی. اس میں ریسرچ ہوئی اینڈ دیٹ ریسرچ واز ڈن ان دی سینٹر آف ایکسیلنس فار انٹرپرینورشپ ان ہارورڈ. تو یہ جو ریسرچ تھی اس کے نتیجے میں جو چیزیں سامنے آئی میں بڑا ضروری سمجھتا ہوں کہ اپنے اسٹوڈینٹس کو میں بتاؤں. اٹس اے ویری ویری انٹرسٹنگ ریسرچ. یہ ریسرچ یہ تھی کہ جناب یہ جو انٹرپرینور ہے یہ بیسیکلی ہی از پرسن ہو انٹروڈیوس نیو ٹیکنالوجی. Mind it that when they are doing this research, they are sitting in MIT, which is a prestigious institute in USA. So, ہم ہائی ٹیک کی بات کر رہے ہیں کہ this person, he is a technology entrepreneur. He is basically having a driving force. He is basically a person who has lot of insight. He is a wave of ocean that only knows how to go forward, not to go backward. Because wave کی ایگزسٹینس اس وقت تک ہے جب تک وہ آگے چلتی ہے. تو he is a very tough man in terms of his fighting spirit, his insight visions. تو انہوں نے کہا جی it's not an easy way. When we look at the people who have been very successful in life and they were from a background of SMEs, so it was not an easy task. تو انہوں نے جو ایگزامپلس دی ہیں اس میں یہ کہا کہ وین وی لک ایٹ IPOs یعنی جو پبلک ایشوز ہوتے ہیں امریکہ میں نیسڈیک پہ یا کسی اور بڑے ایکسچینج پہ، اس میں آؤٹ آف 600,000 یعنی 6 لاکھ ایشوز میں سے اونلی 1% آر سکسیسفل. یعنی آپ ریشو دیکھیں اٹس اے ویری ٹائٹ ریشو کہ اونلی 1% آف دوز IPOs آر سکسیسفل. دوسری بات انہوں نے کہا جی
کہ جو انٹرپرینورز ہیں جو وینچر کیپٹل کے لیے اپنی جو اپلائی کرتے ہیں، فائنینس کی اپلائی کرتے ہیں، ان کا بھی بڑا عجیب سا حساب ہے. اٹ واز ویری انٹرسٹنگ کہ جناب 6 لاکھ، تو میں نے آپ سے بتایا کہ آئی پی اوز میں جو تھے ان میں سے 1% سکسیسفل ہوئے. وینچر کیپٹلسٹ جو تھے جنہوں نے اپلائی کیا ہوا تھا فار دیئر کیپٹل، only less than 1% they could get the money from the targeted resources. Third جو تھا, the money which was received, only 60%, only 40% of those have IPOs, they were successful, and 60% they gone bankrupt. Then اسی ریسرچ کا ایک پہلو یہ تھا کہ the CEOs who were the founders of those companies, technological companies, جنہوں نے IPOs کیے, at the end of the day, after going through all hassles, after going through all innovations, they could only have not more than 4% of shareholding in their company. And جو لاسٹ پوائنٹ اس میں یہ سامنے آیا وہ یہ آیا جی کہ صرف یہ سارا کچھ ہو جانے کے باوجود جو کمپنیز کامیاب ہوتی ہیں ان کو ٹیک آف کرنے کے لیے 4 سے 5 سال کا کم سے کم عرصہ جو ہے درکار ہوتا ہے. یعنی اٹس ناٹ این ایزی وے, یہ ایک بڑا مشکل رستہ ہے جس کے ذریعے سے ایک انٹرپرینور جو ہے وہ اپنی آرگنائزیشن کو لے کے آگے جاتا ہے. تو انہوں نے اس ریسرچ میں 3 جو بیسک چیزیں تھیں وہ ایک انٹرپرینور کی MIT نے جو تھیں وہ اپنی ریسرچ میں واضح کی. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چیزیں کیا ہیں. اس میں جو پہلی چیز تھی انہوں نے کہا جی کہ ایک سکسیسفل انٹرپرینور شوڈ آلویز ہیو ایج, کٹنگ ایج آن دی ادرز, سسٹینیبلٹی. وہ ہمیشہ دوسرے لوگوں سے آگے رہتا ہے. مارکیٹ میں جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں اس کو اپنی سروائیول کے لیے ان سے ہمیشہ آگے رہنا پڑتا ہے. اٹ از ہز سروائیول unless until he don't have that cutting edge, اور ان کے اوپر اس کو فوقیت حاصل نہیں ہے تو he will be out of the market. تو پہلی خوبی جو انہوں نے بتائی جناب وہ یہ بتائی کہ he should have a cutting edge, اور اس کے لیے اس کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. It's a very hard way to work, to always on an edge that is ahead than other people in the same industry, in the same environment, in the same جو سب کے پاس جب ایکول مواقع ہیں تو اٹ از دے سیڈ اٹس دا فرسٹ جو ہے اس کے پاس جو خوبی ہونی چاہیے, جو اس کی جو پراپرٹی ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ اس کی جو سسٹینیبلٹی ہے. سیکنڈ چیز تھنگ اٹ از ویری امپریسو وچ دے ہیو انڈیکیٹڈ اٹس ویلیویشن. ویلیویشن جس کو ہم کیا کہتے ہیں اپنی اردو کی زبان میں ہم اس کو کہیں گے کہ جناب اس کی ساکھ, مارکیٹ کے اندر اس کی ساکھ. دے سے دیٹ اینی باڈی, اینی انٹرپرینور ہو ورکس آن دی لانگر لاسٹنگ اینڈ سسٹینیبل ویلیویشن, ہی از ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اے ویری سکسیسفل پرسن. If a person on his way to success, he looks at different ways of earning money, shortcuts, maybe he has for few days or for few months some or lot of money, but valuation ke liye there is a standard method that it is like this, that if you run after the valuation, maybe at the end of the day you have both things, you have money and you have the valuation in the market. But if you only run after the money, maybe at the end of the day you neither have the valuation nor have the money with you. تو ویلیویشن یعنی ساکھ کو انہوں نے بہت زیادہ اہمیت دی. تیسرا اور جو موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر تھا اس میں انہوں نے کہا جی فریڈم آف ڈیسیژن. اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ. جو انٹرپرینور ہے جو ایک آرگنائزیشن میں بیٹھتا ہے اس کے پاس فریڈم ہوتی ہے, بٹ ہی ہیز ٹو پے اے ویری ہائی کاسٹ فار دیٹ فریڈم. اس کے پاس اسٹرکچرڈ انوائرمنٹ نہیں ہوتی, اس کو سارے ڈیسیژنس خود لینے پڑتے ہیں, اس نے ریزلٹس پروڈیوس کرنے ہوتے ہیں, اس نے اپنے کمپیٹیٹرز کو دیکھنا ہوتا ہے کہ جو میرے کمپیٹیٹرز جو ہیں وہ کون ہیں, میں نے کس طرح سے ان سے یا ساتھ رہنا ہے یا ان سے آگے نکلنا ہے. تو یہ جو فریڈم ہے اس کے لیے اس کو بہت زیادہ ہائی کاسٹ بیئر کرنی پڑتی ہے.
اسی لیے جو انٹرپرینور جو ہیں وہ سیلف ڈسپلنڈ ہوتے ہیں وہ بڑے کامیاب ہوتے ہیں. لیکن اگر کسی انٹرپرینور میں یہ خوبی نہیں ہے کہ اس کے اندر سیلف ڈسپلن نہیں ہے تو ہی ول بی ناٹ اے گڈ انٹرپرینور. اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ وے ٹو موو فارورڈ ود اے سیلف ڈسپلن, جہاں پہ اس نے تمام چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے. تو یہ 3 فیکٹر جو تھے جناب, یہ انہوں نے کمبائن کیے ان دی سینٹر آف ایکسیلنس فار انٹرپرینورشپ MIT ہارورڈ میں. تو اس کے ساتھ جو میں ایک آپ کو تھوڑی سی اور ایک بہت نہایت دلچسپ ریسرچ جو ہے اس کے چند میں آپ کو اسمال پیس فرام دیٹ, لیکن میرے خیال میں ضروری ہے کہ میں آپ سے عرض کروں. وہ کیا ہے جی؟ ایک اگر ہم دیکھیں تو سائیکولوجیکل یہ ایک انالیسز ہے. یہ ایک صاحب تھے جن کا نام البرٹ شپارو تھا. انہوں نے یہ ایک سائیکولوجیکل انالیسز کیا. اس کو کہتے ہیں ہائپوتھیسس آف انٹرنلز اینڈ ایکسٹرنلز. اکارڈنگ ٹو ہم, فار اینی انٹرپرینور دیر آر 2 factors. One are internal factors and the second are external factors. Internal factors کیا ہے؟ اس کی اپنی ویژن ہے, اس کے اندر محنت کرنے کی, آگے جانے کی صلاحیت ہے, اس کے اندر جو انسائٹ ہے وہ ہے, اس کے اندر جو ایک فریڈم ہے اور ڈیسیژن میکنگ پاور ہے وہ ہے, اس کے اندر جو انرجیٹک ایک پاور ہے کہ جی وہ آگے جانا چاہتا ہے, دوسروں کو ناٹ دیٹ ہی از پٹنگ ہز فیٹ آن دی نیک آف ادر, نہیں, ایک ہیلدی کمپٹیشن کے ذریعے وہ آگے جانا چاہتا ہے. تو انہوں نے کہا جی یہ انٹرنل جو ہیں وہ چند چیزیں ہیں جو کہ کمپوز کرتی ہیں, ایک فیکٹرز ہیں جو کمپوز کرتے ہیں ایک انٹرپرینور کو. اور انہوں نے کہا جی ایکسٹرنلز کیا ہیں؟ ایکسٹرنلز یہ ہیں luck, fate, desire to have power on other people, or we can call it کہ اس کا انفلوئنس جو ہے وہ he always wants to have locus on the other people. یہ جو ہے ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں. تو اس کا ریزلٹ جو تھا وہ اتنا دلچسپ آیا کہ موسٹ آف دا انٹرپرینورز they were lying between 2 extremes. internal factors اور external factors کے درمیان میں, ان 2 extremes کے اندر جو تھے وہ جو ہم نے اسٹڈی انہوں نے کی اپنے انٹرپرینورس کی, وہ ان دونوں کے درمیان میں تھے. لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو کامیاب ترین انٹرپرینورس تھے ان میں ایکسٹرنلز کی بجائے انٹرنلز they were more dominant. یعنی جو اپنے فیکٹرز تھے, self factors, his insight, his freedom, his spirit to fight, his spirit to go forward, وہ جو تھے وہ بہت کامیاب تھے. تو یہ جناب ایک بڑا ایک دلچسپ جو ایک ہائپوتھیسس اس کو ہم کہیں گے, جو اس کالڈ ہائپوتھیسس آف ایکسٹرنل اینڈ انٹرنلز, اور اس کو بہت فوقیت حاصل ہے جب ہم ڈسکس کرتے ہیں کریکٹرسٹکس آف انٹرپرینورس. So let's see what we have next in our computer. تو ہم ڈسکس کر رہے تھے جناب the characteristics of entrepreneurs. اس میں ہم جو سب سے پہلا جو کریکٹر ہم اسٹڈی کریں گے وہ ہے نیڈ فار اچیومنٹ. انٹرپرینور کی ایک بہت بڑی یہ خوبی ہوتی ہے کہ اس کو اچیومنٹ کی لیے ڈیزائرس ہونا پڑتا ہے. انٹرپرینور کو ایک ایسی ضرورت ہوتی ہے, ایک ایسی انسائٹ پار چاہیے ہوتی ہے, ایک اس کے اندر ایک ویژن ہوتی ہے, از ویری ویژنری, کہ وہ کچھ اچیو کرے. اس کے اندر ایک اسپیزمیٹک ایک ڈرائیو چلتا ہے کہ ٹو اچیو سم تھنگ, اور یہی اس کو ٹریگر کرتا ہے آگے بھاگنے کے لیے, محنت کرنے کے لیے, دوسرے لوگوں سے فوقیت اور برتری حاصل کرنے کے لیے. یہ بڑا پاورفل فیکٹر ہے کہ جناب آپ میں ایک سینس آف اچیومنٹ ہو. آپ نے نارمل لائف میں بھی دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں میں سینس آف اچیومنٹ جو ہے وہ دوسروں سے زیادہ ہوتی ہے, ان کی جو فائٹنگ اسپرٹ ہے وہ عام نارمل لوگوں سے بہت زیادہ ہوتی ہے. تو جو ایک فیکٹر ہم دیکھتے ہیں جو کریکٹرسٹکس میں انٹرپرینور کے, وہ یہ ہے کہ اس کے اندر سینس آف اچیومنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہے. آئیے ہم دیکھیں کہ دوسری خوبی اس کے اندر کیا ہونی چاہیے. وہ ہے جناب ڈیزائر فار ریسپانسبلٹی, کہ وہ اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے ریزلٹس پروڈیوس کرنے کا.
He knows that this organization which he is managing, he is responsible for everything. He is responsible for inputs and at the same time he is also responsible of outputs. تو وہ اس جو ہے رسپانسبلٹی کو نبھانے کے لیے وہ بہت زیادہ جو ہے اپنی انرجی لیولز جو ہیں وہ ریز کر دیتا ہے, ایکسٹرا آرڈنری محنت کرتا ہے, عام آدمی کی نسبت زیادہ وہ اپنی جو ہے پرمشقت زندگی بسر کرتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے جو ایک انٹرپرینور میں ہوتی ہے کہ وہ کس طرح سے اپنی جو ہے جو اپنی صلاحیتیں ہیں ان کو بروئے کار لا کے ایک آدمی سے زیادہ محنت کرتا ہے. تو ہم نے دیکھنا ہے جی اس کے بعد اگلی خوبی جو اس میں ہے وہ کیا ہے کہ جی دا پریفرنس آف ماڈریٹ رسک. اب جو پریفرنس آف ماڈریٹ رسک ہے یہ کیسے اچیو ہو سکتی ہے, یعنی کہ وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کا جو رسک فیکٹر ہے وہ تھوڑا رہے, منیمم سائڈ پہ رہے, ہائی رسک کی طرف نہ رہے. اس کے لیے ایک ہی سولوشن, دا اونلی سولوشن وچ ہی ہیز is to have lot of input in shape of energies in the business. وہ اتنی زیادہ انرجیز جو ہیں وہ اپنی انویسٹ کر دیتا ہے بزنس کے اندر کہ آٹومیٹیکلی جو رسک فیکٹر ہے انرجیز جو ہیں یہ وہ صرف یہ نہیں کہ وہ اٹس جسٹ اکمپلشمنٹ دیٹ ہی از پشنگ دا وال. نو, آرگنائزیشن میں, بائنگ میں, مارکیٹنگ میں, اپنی مشینری کو درست رکھنے میں, اسکلز میں, ڈیسیژن میکنگ میں, کمیونیکیشن میں, لیبر کمیونیکیشن میں, ہائرنگ میں, ہر طرح کی اسکلز جو ہے یہ اس میں کاؤنٹ کرتی ہیں. یعنی اس کو بہت زیادہ سے یہ محنت کرنی پڑتی ہے اس چیز کو برقرار رکھنے کے لیے. تو نیکسٹ فیکٹر ہم دیکھتے ہیں جی کیا ہے, پرسپشن فار دا پروبیبلٹی آف سکسیس. پرسپشن جو ہے اس کے لیے اس کو بڑا انالیٹیکل ہونا پڑتا ہے. جب وہ پروبیبلٹی دیکھتا ہے کہ میری سکسیس کی کیا ہے تو وہ جسٹ اوور کانفیڈنٹ ہو کے ایک اندازہ لگا کے جسٹ اس کو وہ ایسیوم نہیں کر لیتا. ہی ہیز لاٹ آف انالیٹیکل پاور. وہ انالائز کرتا ہے, اس کو ماڈل اسٹڈی کرتا ہے, اس کے بریک ایونز بناتا ہے, اس کی فلو شیٹس بناتا ہے, اپنے طور پہ جو کچھ اس کی جس طرح سے اس کی ذہنی استعداد ہے اکارڈنگ ٹو ہز مینٹل کیپیبلٹیز وہ اس کو دیکھتا ہے جی, اینالائز کرتا ہے. ہی از ویری انالیٹیکل, بہت زیادہ انالیٹیکل ہے, اور یہی انالیٹیکل پار جو ہے وہ اس کو زیادہ ایج دیتی ہے ٹو ورڈ سکسیس. تو ہمارے پاس جو نیکسٹ ہے وہ کیا ہے, وہ ہے جناب فیوچر اورینٹیشن یا فیوچر اورینٹیڈ. ہمارا انٹرپرینور جو ہے آج کا یا وہ جو سکسیسفل انٹرپرینور ہے وہ اس کی ویژن فیوچر کی طرف ہے, وہ ماضی پرست نہیں ہے. ہی آلویز لکس ٹوورڈز فیوچر. ویژن اس کی وہ اتنا ویژنری ہے کہ وہ براڈ ویژن کے لیے آگے دیکھتا ہے کہ آج میں جو یہ چیز بنا رہا ہوں کیا 10 سال کے بعد اس کی افادیت ہوگی, 20 سال کے بعد اس کی افادیت ہوگی, 15 سال کے بعد اس کی افادیت ہوگی, یا یہ تو نہیں کہ آج ایک چیز جو میں نے انوینٹ کی ہے یا مارکیٹ میں لایا ہوں یہ 1 ہفتے کے بعد یا 2 مہینے کے بعد یہ امیٹیٹ ہو کے آ جائے گی, یا یہ مٹیریل کے لحاظ سے مجھے وائبل نہیں رہے گی, یا ٹیکنالوجی کے حساب سے مجھے وائبل نہیں رہے گی. تو یہ اس کی ایک خوبی ہے کہ وہ جناب بہت زیادہ فیوچر اورینٹیڈ ہوتا ہے. آگے ہمارے پاس کیا ہے, وہ ہے کہ جی اسٹیمولیشن بائی فیڈ بیک, کہ جی وہ چاہے وہ اچھی فیڈ بیک ہے چاہے وہ بری فیڈ بیک ہے, ہر اچھی یا بری فیڈ بیک کو اس نے ابزارب کرنا ہے. اس کا اوور آل جو ہے بینیفٹ آف ہیونگ دی فیڈ بیک, اٹ از ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ویری بینیفیشل فار ہیم. کلیکٹیولی when he has all the feedbacks from the negative side and from the positive side, and when they coexist, and when he analyzes those factors which were maybe the cause for his failure, or they were going to be the cause for his failure, or good factors, those gave him a good success margin or a good profit margin, تو ان سب کو وہ بڑے اچھے طریقے سے کنسیو کرتا ہے اور یہ دیکھتا ہے جی کہ میں کس طرح سے ان کو جو ہے جو اپنا یہ جو میرے یہ میتھڈز ہیں ان کو میں کس طرح سے زیادہ طریقے سے غور سے اور مزید اس کو ریسرچ کر کے اس کو میں اس کو غور سے دیکھوں. تو لیٹس سی واٹ از نیکسٹ دیئر.
ہمارے پاس اگلی جو ہے وہ انرجیٹک ایکٹیویٹی ہے. جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ انٹرپرینور ہیز ٹو بی ویری انرجیٹک, رادر اوور انرجیٹک, because of his functions, because of his sole management decisions, because of he has to take all the pains from all sides. جیسے میں نے گزارش کی تھی کہ نویلٹی ایک ہے اس میں, اس سے جس سے وہ فریم ورک بناتا ہے اپنے کام کرنے کا, نیچرلی اس کے لیے بڑا ہائی لیول آف انرجی جو ہے وہ ریکوائرڈ ہوتا ہے. تو اس میں جو انرجیٹک ایکٹیویٹی ہے وہ آتی ہے کہ جناب ہی از ویری انرجیٹک, اٹ از ہز بڑی اس کی جو خصوصیات ہیں اس میں یہ ایک خاص خوبی ہے کہ ہی ہیز ٹو بی ہائپر انرجیٹک, یعنی بہت انرجی سے بھرپور ہو. اس کی یہ نہیں کہ فزیکلی مینٹلی ہر طرح سے وہ محنت کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار پائے. جو اگلا کریکٹر ہمارے پاس آتا ہے وہ آتا ہے کہ اسکل ان آرگنائزیشن. یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. امپورٹنٹ اس لحاظ سے ہے کہ آرگنائزیشن جو ہے اس کو سمجھے بغیر کسی بھی انڈسٹری کو یا کسی بھی ادارے کو چلانا بڑا مشکل سے ہے. آپ جب تک تمام لیولز آرگنائزیشن کے نہیں سمجھیں گے, اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ہینڈل دیٹ, اسٹارٹنگ فرام دی سائیکالوجی آف اے پیون ٹو دا سائیکالوجی آف اے فور مین اینڈ دا اسکلڈ لیبر, انسکلڈ لیبر, ایوری تھنگ. آپ نے اس میں را مٹیریلس کی سپلائی, انوینٹری کنٹرول, ایوری تھنگ. تو جو اس کے اندر آپ کا جو بیسک جو ہے ایم ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آرگنائزیشن کے اندر آپ نے اس طرح سی چیزوں کو آرگنائز کرنا ہے, اتنی اسکیل کے ساتھ کرنا ہے کہ ہر چیز اپنی جگہ پہ سسٹمیٹکلی چلتی رہے, تو پھر ہی ایک آرگنائزیشن جو ہے دیٹ کین ورک پرفیکٹلی. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ جو ایک ہمیں کریکٹرسٹک ملتا ہے انٹرپرینور کی خصوصیات میں, وہ یہ ہے کہ اس کی جو اسکلز ہیں ان آرگنائزیشن اور آرگنائزنگ دا تھنگس وہ بہت زیادہ ایکسٹراڈنری گڈ, بڑی اچھی ہونی چاہیے. نیکسٹ تھنگ وی ہیو از ایٹیٹیوڈ ٹوورڈز منی. یہاں پہ تھوڑے سے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ جو انٹرپرینور کا ایٹیٹیوڈ ہے ٹوورڈز منی وہ عام آدمی سے ڈفرینٹ ہے. وہ منی کو ریٹرن سمجھتا ہے اپنی اکمپلشمنٹ کا, اپنی کوششوں کا, اپنے جو جتنے اس نے آرگنائزیشنز بنائی ہیں اس پہ جو انرجی اس نے جو کی ہے اس کا ریٹرن وہ سمجھتا ہے, اور یا ایک ریوارڈ سمجھتا ہے. اس کا پرائم گول جو ہے اٹ از ناٹ منی. وہ اس طرح نہیں کرتا کہ ایک ریٹ کو فکس کر کے یا ایک ریٹ کو لے کے چلتے ہوئے وہ ایک اس طرح سے ایک سسٹم بنا دے کہ اپنی جو ہے ساری کی ساری جو توجہ ہے وہ پیسہ کمانے میں لگا دے. نہیں, بے شک کہ وہ بزنس پیسہ کمانے کے لیے ہی کرتا ہے, لیکن اس کے لیے اس نے سرٹن ایتھکس بنائے ہوئے ہیں, ایک طریقہ کار بنایا ہوا ہے, اور وہ جیسے میں نے گزارش کیا کہ پیسے کو کموڈٹی نہیں سمجھتا. اسی لیے ایک ڈیفینیشن یہ بھی آتی ہے جو کہ آج کل اٹ از ایکسیپٹیڈ ایز اے جینیرک ڈیفینیشن آف انٹرپرینور, دیٹ ہی از دا پرسن ہو while buying the things is very uncertain about the price of sale. کہ جناب جب وہ چیزیں خریدتا ہے تو وہ بڑی بے یقینی اس کو یہ ہوتی ہے, اس کو یہ نہیں پتا ہوتا, کہ اس کو یہ تو پتا ہوتا ہے کہ at what price today I'm buying these things, but he is very uncertain about the time, the price of that thing at the time of selling. کہ اس کو یہ نہیں پتا ہوتا, اتنی انسرٹنٹی ہوتی ہے کہ جی میری اس وقت کیا پرائس ہوگی جب میں اس کو بیچوں گا. تو یہ جو بیچ میں خریدنے اور بیچنے کے درمیان کا جو وقت ہے, اپنے اسکلز کے ساتھ وہ اس طرح انرجی لگا کے اس کو اس طرح سے وہ اس کو آپریٹ کرتا ہے کہ وہ بہت زیادہ جو ہے فائدہ, کیونکہ جو اگر آپ ریشوز ڈسکس کریں میڈیم ایس ایم ایز ورسز بگ انڈسٹریز تو پروفیٹیبلٹی بہت زیادہ ہے ایس ایم ایز میں. اس کی شاید یہی ریزن ہے کہ ہی از ویری ویژنری اس آسپیکٹ کو دیکھتے ہوئے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے جی کہ کوالٹیز آف این انٹرپرینور, یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہے. انٹرپرینور ہونے کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں کہ ہمارے پاس کوئی مستند کوئی ہمارے پاس ایک اسکول ہو یا ہمارے پاس ایک ادارہ ہو جہاں پہ ہم انٹرپرینورز پیدا کریں. اس میں جیسے میں نے تھیوری اور ہائیپوتھیسس آف ایکسٹرنل اینڈ انٹرنلز میں بتایا تھا کہ
to some extent there are some inborn qualities which are always found in the resume of the most successful entrepreneur of the world. تو ہم نے بیسڈ آن دیٹ جو ہمارے پاس جو فیکٹس ہیں ریسرچ بیسڈ جو ایک بنا ہے کہ کوالٹیز کیا ہونی چاہیے ایک انٹرپرینور میں, اس کو آئیے ہم ڈسکس کرتے ہیں. پہلی کوالٹی کیا ہے جی؟ مینٹل ایبلٹی. سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے کہ ایک انٹرپرینور میں مینٹل کیپیبلٹی جو ہے وہ عام آدمی کی نسبت انالائز کرنے کی, کسی چیز کو ڈیسیژن لینے کی, کسی چیز کی کو ڈیپ طریقے سے اس کو انالائز کرنے کی, اور جو ہی ہیز ٹو بی ویری ویژنری, اور اس کی جو انسائٹ ہے وہ بہت ڈیپ ہونی چاہیے. کیپیبلٹیز اس میں ہر طرح کی جو ہیں, مینٹل کیپیبلٹیز جو ہیں, آئی کیو لیول ہے اس میں. یہ اینڈ دیز تھنگز آر ناٹ آف کورس ٹو سم ایکسٹینٹ دے آر ریلیٹڈ ود دی ایجوکیشن, بٹ دیر آر سرٹن تھنگس وچ آر ان بورن, آپ کی پرسنالٹی کا حصہ ہیں, جو ایجوکیشن کے بغیر بھی ایک بندے کے اندر بلٹ ان ہوتی ہیں, خودآگاہ صلاحیتیں جنہیں کہتے ہیں. تو ان کا بڑا دخل ہے کسی بھی بندے کی انٹرپرینیورل سکلز کے اندر. دوسری جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے کہ ہیومن ریلیشن ایبلٹی. یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ جناب جو اس کے ریلیشن شپ ہیں, ہیومن ریلیشن شپ جو ہیں, ہیومن ریسورسز کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ادارے میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ سب لیولز کے لوگ موجود ہیں. اس میں مینیجر لیول کے لوگ ہیں, اس میں کاریگر ہیں, اس میں جو ہے اسکلڈ لیبر ہے, انسکلڈ لیبر ہے, اس میں سیکورٹی کے لوگ ہیں. اس کو جو ہے بہت ضروری ہے جو ایک انٹرپرینور کے لیے کہ اس کو جو یہ ریلیشن شپ ہے وہ مینٹین کرے. ہر بندے کے ساتھ اس کا پرسنل احسان ہوتا ہے. ہی آلویز ہیو دا فرسٹ ہینڈ نالج آف ایوری تھنگ, واٹس گوئنگ آن ان دا فیکٹری, واٹس گوئنگ آن ان دی آرگنائزیشن, واٹس گوئنگ آن ان دی انسٹیٹیوشن. تو یہ ایک بہت زیادہ بڑی جو ہے ایک کوالٹی جو ہے جس کو کہ آفٹر لاٹ آف ریسرچ جو ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے. دین پھر ہمارے پاس جو تیسری آتی ہے دیٹ از کمیونیکیشن ایبلٹی جو ہے. جب کمیونیکیشن ایبلٹی جو ہے وہ ایک لحاظ سے بڑی امپورٹنٹ ہے. ہر آدمی کا ایک اپنا اپنا آئی کیو لیول ہے, ہر آدمی کی ایک اپنی اسپرچل فریکوینسی ہے جس پہ وہ بات سنتا ہے, جس پہ وہ بات کرتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ اگر آپ میں یہ صلاحیت ہے کہ آپ ایک جنرل مینیجر سے یا فورمین سے یا ایک کوالیفائڈ اکاؤنٹنٹ سے بات کر سکیں, تو کیا اسی ٹون میں آپ اس بندے سے بھی بات کر سکتے ہیں جو آپ کا واچ مین ہے اور ہو از ریسپانسبل فار ٹائم کیپنگ آف یور ورکرز. آئی مین ہی ہیز equally important job on the gate, although he is a small salaried person, but in comparison with the person who's highly salaried, تو اس کی جو امپورٹینس ہے وہ کم نہیں ہو جاتی. تو اس میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس کو جو اس کی جو اسکلز ہیں کمیونیکیشن کی ہر بندے کے ساتھ وہ ہونی چاہیے. مطلب وہ ہر بندے کے ساتھ اس کے لیول پہ جا کے بات کر سکے. اس میں ایک ٹرم یہ بھی آتی ہے ایپاتھک, کہ وہ اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ بٹھا کے دیکھے, اپنے آپ کو اس کی جگہ فیل کر کے دیکھے کہ کیا جناب یہ میں اس جگہ پہ آ کے اگر سوچوں تو کیا میں ڈیسیژن لوں. تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو ہمیں اس میں نظر آتا ہے جب ہم جو دیکھتے ہیں اس کی کوالٹیز دیکھتے ہیں ایک انٹرپرینور کی. اس کے علاوہ جو پھر ہمارے پاس نیکسٹ جو ہے چیز ہے وہ ہے کہ ٹیکنیکل نالج. اب ٹیکنیکل نالج ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر بہت مشکل ہے کسی چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا. لاٹ آف پیپل کین چیٹ یو کہ جناب آج مشین خراب ہے, وی کی ناٹ ورک. سم پیپل کین ایون میک یوز آف یور انوسینس in the sense that they always say, okay sir, sorry, this machine has a fault which is not repairable and we have to shut down the operations. The person who has the technical knowledge of everything, starting from a small tool in his factory to the highest software based that control the operations, اس کی نالج ہونا اس کے لیے بڑا ضروری ہے تاکہ nobody can cheat him. اور وہی لوگ آپ نے دیکھا ہوگا
کہ سب سے زیادہ کامیاب ہیں جو لوور لیول سے لے کے ہائر لیول تک ہر چیز کا انہیں جو ہے ٹیکنیکلی پتہ ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کو چیٹ کرنا یا ان کو کسی طریقے سے پٹ آف کرنا کام سے اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار اے پرسن ہو ہیز دیٹ نالج. بٹ ان لوگوں کے لیے کہ جن کے پاس یہ نالج نہیں ہے، ان کو نارملی ہم نے دیکھا ہے کہ آرگنائزیشنز میں جو ہیں وہ ٹیکنیکل اسٹاف جو ہے وہ دے پلے ود دیم. تو یہ ایک بڑی کوالٹی ہونی چاہیے ایک انٹرپرینور کی کہ اس میں ٹیکنیکل ایبلٹیز جو ہیں وہ ٹیکنیکل نالج جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے. پھر ہے جی کہ ڈیسیژن میکنگ پاور. اب یہ ایک بہت بڑا ایک ڈیسیژن میکنگ پاور جو ہے ایک بہت بڑی ایک خوبی ہے. بعض اوقات آپ کو مارکیٹ کی سچویشن دیکھتے ہوئے، مارکیٹ کے ٹرینڈ کو دیکھتے ہوئے بائنگ سیلنگ میں ایسے ڈیسیژن لینے پڑتے ہیں جو بڑے مشکل ہوتے ہیں. بظاہر آپ کے پاس اتنا کم ٹائم ہوتا ہے کہ آپ اپنے جو فیکٹرز ہوتے ہیں ڈیسائیڈنگ فیکٹرز ان کو اینالائز کرنے کا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، اینڈ یو ہیو ٹو ٹیک اے ویری کوئک ڈیسیژن. یہاں پہ پھر آپ کے جو انٹرپرینور اسکلز ہیں ان کی جو ہے وہ سامنے آتی ہیں جی کہ کس طرح سے ہاؤ ایزی اٹ فار یو ٹو ٹیک ڈیسیژن، کس طرح سے آپ ایک فیصلہ لیتے ہیں. اور بعض اوقات یہ بڑے تھوڑے ٹائم میں وداؤٹ ہیونگ یور ڈیسائیڈنگ فیکٹرز آپ ڈیسیژن آپ کو لینا پڑتا ہے. لیکن دس از واٹ دا انٹرپرینورشپ از. اس میں غلط ڈیسیژن بھی ہوتے ہیں، اس میں صحیح ڈیسیژن بھی ہوتے ہیں، بٹ نارملی اچھے ڈیسیژنز ہوتے ہیں. تو ہمارے پاس جو نیکسٹ ہے وہ ہے کنسیپچل ایبلٹی کہ جی ایک جو انٹرپرینور ہے اس کو کانسیپٹ ہونا چاہیے ہر اس آپریشن کا، ہر اس چیز کا جو اس کے ادارے کے اندر ہو رہی ہے. He should be aware of the technicalities, the accounts, the production processes, marketing processes اور جو دوسرے فیکٹرز ہیں جن کے ذریعے سے سارا کچھ یہ وہ اپنا جو ان کا ادارہ ہے جو چلتا ہے، اس کے جب تک ان کو کانسیپٹس نہیں ہوں گے اس وقت تک ہی از ناٹ اے سکسیزفل انٹرپرینور. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کی جو کنسیپشل ایبلٹی ہے وہ بڑی اچھی ہو، یعنی ان کو ہر چیز کے بارے میں جو کانسیپٹ ہے وہ ان کا بڑا کلیئر ہو. تو یہ تو ہم نے جو تھیں یہ جو خوبیاں تھیں جو پراپرٹیز تھیں یا جو کیپیبلٹیز ہونی چاہیے، میں نے گزارش کی تھی کہ آفٹر لاٹ آف ریسرچ یہ کچھ جو سامنے آئی ہیں وہ ہم نے ڈسکس کی ہیں. ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے انالیسس کر کے ریسرچ کر کے، جیسے میں نے گزارش کی تھی MIT جیسے ادارے دنیا کے اور جو ریسرچ اورینٹیڈ انسٹیٹیوشنز ہیں انہوں نے یہ کچھ جو پراپرٹیز تھی جو ڈیفائن کی ایک کامیاب انٹرپرینور کے لیے جو کہ ایک ادارے کو کس طرح سے اچھی طرح سے چلا سکتا ہے. ہمارا جو بیسک کانسیپٹ ہے وہ اس سارے لیکچر کا وہ اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ کس طرح سے ہم SMEs کو اور ایک انٹرپرینورشپ کو کوریلیٹ کرتے ہیں. کہ جناب آخر یہ لوگ جو کوئی زیادہ تعلیم یافتہ ہیں ہمارے ملک میں، جب آپ آگے آ کے دیکھیں گے تو یہ سارے لوگ کس طرح سے، یا تیسری دنیا کے لوگ یہ کس طرح سے یہ ایک ترقی کی شاہراہ کو طے کر رہے ہیں. تو کیا خوبیاں ہیں. تو بڑا ضروری ہے کہ SMEs کو اور انٹرپرینورشپ کو اکٹھا جو ہے وہ ان کا ایک جو ہے جائزہ لیا جائے اور ان کو آپس میں ان کا کو کوریلیٹ کیا جائے. ہم نے اپنے اس لیکچر میں مختلف جو اس کے فیزز تھے، مختلف جو اس کے آسپیکٹس تھے انٹرپرینورس کے وہ دیکھے. اب ہم اپنے جو نیکسٹ لیکچر ہے اس میں دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہماری یہ ریسرچ جو ہے یہ ہمارے پاکستانی انٹرپرینورس پہ اپلیکیبل ہوتی ہے اور ہاؤ سکسیزفل دے آر ان اچیونگ دیز گولز وچ وی ہیو بین ڈسکسنگ ان دس لیکچر. تو میں آپ کو اپنے اگلے لیکچر تک کے لیے خدا حافظ کہتا ہوں.